اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم حضور کے اصحاب میں سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اولئک ھم الصادقون، کہ وہ سب کے سب سچے ہیں۔ کون؟ جو اصحاب رسول ہیں، وہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ سچے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے رب کائنات جل وعلا نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جنت کا۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا ہو اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا ہو۔ کس پر قائم رہا ہو؟ ایمان۔ دنیا سے جب رخصت ہوا ہو تو ایمان سلامت لے کر گیا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کی زندگی کا جو ایک عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل جو ہے، کائنات کے جتنے بھی غوث قطب ابدال ہیں وہ ان کے ایک چھوٹے سے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور صحابہ کے گھوڑوں کی جو دھول ہے، کوئی بھی اس دھول کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے حضور کے پیارے اصحاب کی شان۔ اور اصحاب رسول میں سے آج ہم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ 22 رجب المرجب جو ہے ان کا یوم وصال ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ گفتگو ہوئی، کیونکہ ان کا یوم ولادت جو ہے وہ 13 رجب المرجب جو کہ گزر چکا ہے، اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو ہے، حالانکہ آپ کے یوم وصال کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 4 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا، بعض نے کہا کہ آپ کا 15 رجب المرجب کو وصال ہوا، اور بعض نے کہا کہ 22 کو ہوا، بعض نے کہا کہ 27 کو ہوا۔ یہ اختلاف شدید ہے، لیکن مفتہ بہی قول یہی ہے کہ آپ کا وصال با کمال جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو ہوا۔ صلح حدیبیہ سے اگلے سال، جس میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس سے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ آپ صلح حدیبیہ کے دن ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے بھی اپنے ایمان کو کفار اور مشرکین سے پوشیدہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کا شرف بھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا اور مروہ کے پاس عمرے کی سعادت حاصل کر چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو ہیں وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹے۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے نسبتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو کہ تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں تھی، اور اس رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہیں۔ یہ نسبتی تعلقات جو ہیں ان مقدس ہستیوں کے آپس میں یہ ہیں، اور پہلا بیڑا جو ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا، اور 40 سال تک آپ مسند اقتدار پر رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ مسند خلافت پر کیسے آئے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسند خلافت کیسے ملی؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان، کیا نام تھا؟ ایک تو یزید ان کا بیٹا ہے نا جو لعنتی ہے، مردود ہے، آپ کا بھائی یزید بن ابو سفیان، ان کو شام کا گورنر بنایا گیا، ان کو شام عطا فرمایا گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ شام میں تشریف لے گئے۔ جب یزید بن ابو سفیان کا وصال با کمال ہوا، وفات پائی، تو ان کے بعد دور فاروقی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ دور فاروقی میں آپ کو شام کی حکومت ملی، تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جائز رکھا اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے وہ سارے سال آپ اسی مسند پہ فیض یاب رہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے وہ سارے کے سارے ایام، ان دنوں آپ اسی مسند پہ شام کے اندر گورنر رہے۔ تو یہ سارے ملا کر ٹوٹل 20 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک آپ شام کے گورنر رہے۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک نے اپنی خلافت جو ہے وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، کیونکہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے ایمان والوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ جب اختلاف ہونے لگا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اختلاف کو بڑھانے کے آپ نے اپنی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور حضرت امام حسن کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے بعد، کیونکہ اپنی خلافت جو ہے ان کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کیا کر لی؟ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ تو اس وقت سے لے کر مرتے دم تک 20 سال آپ امیر المومنین رہے، تمام کے تمام ایمان والوں کے آپ حاکم بنے، کیونکہ حضرت امام حسن پاک نے بھی اپنی خلافت انہیں عطا فرما دی۔ اور پھر ان 20 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین انتظام و انصرام کیا کرتے تھے۔ اشرفیاں، ان کے لیے جو معاوضہ مقرر کیا گیا تھا حسنین کریمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور کبھی وظیفہ بھیجنے میں تاخیر ہو جاتی تو ساتھ قاصد کو حکم دیتے کہ جا کر حسنین کریمین سے میری طرف سے معافی مانگنا کہ حضور آج وظیفے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا تھا کہ خلافت کے امور میں سے بعض اوقات وظیفہ تاخیر سے پہنچتا، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے معافی طلب کرتے تھے، کیونکہ آل رسول کا آپ ادب اور احترام کرتے تھے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کا احترام کس انداز سے کرتے ہیں، اور اسی انداز سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کا احترام کیا کرتے تھے۔ 163 روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 40 احادیث میری امت تک پہنچائیں، کتنی احادیث؟ 40 احادیث جو ہیں میری امت تک پہنچائیں، اللہ اسے فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ کیا بنا کر اٹھائے گا؟ فقیہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ کس کی؟ جو 40 احادیث مبارکہ جو ہیں حضور کی امت تک پہنچاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے فقیہ اٹھائے گا اور قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر یہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163 روایات مروی ہے۔ کتنے گنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے مستحق ٹھہرے آپ۔ 40 کو آپ جمع کرتے جائیں، 163 روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام ترمذی نے اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ عن ابن عبد الرحمن ابن ابی امیرہ المزنی، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی امیرہ المزنی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، لمعاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا۔ کیا بنا؟ ہادی بنا، مہدی بنا، واہد بہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ان کو اپنا کاتب وحی بنایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، معاویہ کو میں اپنا کاتب بنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنانے کے لیے جو امام الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین سے مشورہ فرمایا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ دیا کہ وہ امین ہیں، ان کو کاتب بنا لیجئے۔ کیا ہیں؟ امین ہیں، امانت دار ہیں، انہیں آپ اپنا کاتب بنا لیجئے۔
پھر اس میں لوگوں کی دو آراء ہیں کہ آپ کاتب وحی تھے یا دیگر مکتوبات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھا کرتے تھے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ روایات موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے میرے پروردگار معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما۔ کس کا؟ کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقہ العذاب، اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے محفوظ رکھ، جن کے لیے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحبت کا شرف عطا فرمائیں، کتابت وحی کا شرف عطا فرمائیں، اور جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں، اور اس صحابی رسول کی ذات کو اگر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ ایسا بندہ جو ہے، فرد واحد جو ہے، وہ نفاق سے خالی نہیں ہے۔ جس سے حضور محبت کرے اور حضور کی امت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے کہے کہ میں حضور کا سچا اور سچا غلام ہوں، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور ذات امیر معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنائے، یہ بات سمجھ سے ماورا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بغض امیر معاویہ جو ہیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار ہو اور بغض دل میں حضرت امیر معاویہ کا لے کر پھرتا ہو، وہ حضور کا غلام نہیں ہے، حضور کی غلامی کا ڈھونگ رچانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی کو گالی دینے والا جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔